بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ نبی ہیں یا رسول ہیں۔ گزشتہ دنوں اس طرح کے واقعات میں تیزی آنے لگی، یعنی پہلے تو کبھی سننے میں آیا کرتا تھا کہ فلاں شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اب تو آئے دن اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، اور جب ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، عوامی ریئیکشن آتا ہے، تو ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقربا یہ بات کہتے ہیں کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تبھی اس نے ایسی بات کہی ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس نے نبی ہونے کا ہی کیوں دعویٰ کیا؟ اس نے رسول ہونے کا ہی کیوں دعویٰ کیا؟ اس نے کبھی صدر یا وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آرمی چیف ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ چیف جسٹس ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ یا کسی اور منصب کو اس نے کیوں نہیں للکارا؟ صرف نبی ہونے کا دعویٰ ہی کیوں کرتے ہیں؟ اس شخص نے کبھی کسی راہ چلتے کو پتھر کیوں نہیں مارا؟ اور اس کے علاوہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص اتنا ویل ڈریسڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پاگل آدمی اتنے اچھے کپڑے پہن سکتا ہے؟ کیا کوئی ذہنی مریضہ اس کا لائف اسٹائل اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ذہنی مریض اپنے پاس 1-2 نہیں 3 ATM کارڈ جیب میں رکھ سکتا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ ہے کہ بار بار اس طرح کے لوگ پیدا ہوں جو نبوت کا اعلان کریں، جو رسول ہونے کا اعلان کریں، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں، گستاخیاں یہ کثرت کے ساتھ ہونے لگی ہیں، سوشل میڈیا پر اس کی کثرت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ شاعر اسلام کی بے حرمتی، صحابہ کرام کی بے ادبی، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن کریم کو نذر آتش کر دینا، یہ سارے واقعات اس لیے برپا کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جائے، مسلمان سن کر عادی ہو جائے کہ گستاخی ہوئی، ارے یہ تو ہوتی رہتی ہے، قرآن نذر آتش کر دیا گیا، معاذ اللہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، کسی نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، ارے یہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے، یہ محض کوئی اتفاقیہ واقعات نہیں ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت، ان کے نبی کی محبت، قرآن کی محبت کو نکال دیا جائے، کیونکہ دشمنان اسلام ابھی بھی اسلام سے خوف زدہ ہے۔ اگرچہ مسلمان اس وقت بہت خستہ حالی کا شکار ہیں، مسلمان اس وقت دنیا میں مغلوب ہو چکے ہیں، دشمنان اسلام ہی غالب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ جو کہ اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ابھی بھی مسلمانوں سے خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مسلمان جاگ گیا، اگر مسلمان کے دلوں کے اندر وہی جذبہ ایمانی دوبارہ پیدا ہو گیا جو پہلے ہوا کرتا تھا، تو یہ کبھی بھوک کی پرواہ نہیں کرے گا، کبھی موت سے نہیں ڈرے گا، بلکہ یہ اپنے اسلام کے دفاع کے لیے، ناموس رسالت کے دفاع کے لیے، اور قرآن کی حرمت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا، اور دوبارہ سے پھر مسلمان اس دنیا پر غالب آ جائیں گے، مسلمانوں کی ہی ہر جگہ حکومت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے یہی خوف ان کو یہ کام کروانے پر ابھارتا ہے، اور اس طرح کے واقعات آئے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو پہلے جذبہ مسلمانوں میں ہوا کرتا تھا وہ دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور یہی مقصد ہے ان دشمنان اسلام کا، جو اپنے مقصد میں بڑی تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں، سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کے ساتھ یہ سارے گیم کھیلے جا رہے ہیں۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کے واقعات پر سنجیدگی سے ریئیکشن دیں، تمام امت اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ سنجیدہ لیں، چاہے واقعات کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن
کوئی بھی ایسا واقعہ جو اسلام کے خلاف ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ ہو، یا کوئی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہوتا ہے، تو اس طرح کے تمام واقعات پر مسلمان ہمیشہ سنجیدہ رہیں، ہوشیار رہیں، اور ہم مسلم حکمرانوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کی جو سزا آئین اور شریعت میں لکھی ہے اس پر فی الفور عمل کیا جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔